میں اپنے علاقے دیا تمام بزرگوں کا تے دل نال شکر گزار ہاں کہ مختصر جے ٹائم میں نکی جی گل آتا تو سارے حاضر ہوئے ہو اور اتنا تو سارے کو میں کس واسطے بلایا ہے، یہ بڑا کہ مقصد ہے۔ میں چاہتا سا کہ میں اج تک جو کچھ کیتا ہے یا نیکسٹ کیا کرنا چاہنا ہے تو سامنے وضاحت ہو سکوں اور تو سب کو چیئرمین وی سی چٹی گٹی گانیاں لنگ آفس بانی تو منتخب کر کے بھیجا تے میں اتنا جو کہ کام کیتے اور کاوش کی ہے اور پھر میں استعفیٰ دے کے اور دوبارہ میدان عمل میں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے میں تو سب کو چیئرمین منتخب کیتا۔ اردو میں بات کرتا ہوں کہ یہ بات باہر تک جائے گی تو تھوڑا اچھا لگے گا اردو میں بات کرتے ہوئے۔ استی مادری زبان تھا انکو ایسا کو فخر اپنی زبان تھا مگر اردو میں تاں کرتا کہ جڑے ایوان پہ گونگے بیرے بیٹھے انہوں تک استی آواز پہنچ چکے۔ میں الحمدللہ 2005 میں تو سب کو پہلی دفعہ سلیکٹ کیتا جنرل کونسلر یونین کونسل نائت آباد تو میں لوگوں کی خدمت کی تھی سب رواں دی۔ پھر تو دوبارہ 2013 میں منتخب کیتا، پھر میرے کو جتنی خدمت ہوا کسی میں کیتا۔ اس تو بعد 2021 میں چاہنے سے کو چیئرمین منتخب کیتا تو خدا کی قسم ایک سیکنڈ میں آرام نہ بیٹھا، تستی خوشیاں دی خاطر، تستی گلیاں دی خاطر، تستی گیس دی خاطر اور اپنے بڑے جڑے کولیگ، بڑے بھرا، بڑے سنگی بلدیاتی نمائندے جڑے آج محروم ہیں انہوں نے ہر جگہ تک کھلتا رہا مگر کسی جگہ تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو پھر میں سوچا یار میرے کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہمارے علاقے میں خوشحالی آسی، اس واسطے میں اے پی کے 38 تک کاغذ جمع کرا لیں اور بلدیات کو استعفیٰ دیتا ہے۔ بڑے پراؤ دوستوں بزرگوں اور بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس دن سے میں آیا ہوں اس دن سے آج تک میرے گاؤں کے جو آپ کو پتہ ہے، آپ میرے گاؤں کے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، جو میرے بس میں تھا وہ بھی میں نے کیا، جو میرے بس میں نہیں تھا میں نے وہ بھی کیا۔ اور حتیٰ کہ ہمارا یہاں پہ گاؤں میں ایک بہت بڑا گاؤں ہے ہمارا، 12,000 وارڈ ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یونین کونسل نہیں تھی، آپ کی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو یہ نادر خان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ، ہمارے بہت ہی متحرک اور بہت ہی سینئر بلکہ پوری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی نمائندوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ جا کے احتجاج کر رہے ہیں اور آپ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج تک 1 ٹکے کا فنڈ بھی ہمیں میسر نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود بھی میں نے اپنا گھر بنایا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس یونین کونسل کو بنا کے آپ کو دوں گا۔ الحمدللہ آج وہ کام ہے اور وہ فنکشنل ہے اور وہ کام کر رہی ہے۔ مگر اس سے آگے جاتے ہیں کیونکہ بلدیات کو تو یہ پیسہ دینا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم لوگ بلدیاتی نمائندے ہیں، ہر گاؤں سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے وہ کوئی آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا بیٹا، آپ کا چاچا کا بیٹا بلدیات میں اپنے لوگوں سے لڑ کے سخت مشکلات کے اندر سے یہ بلدیات وہ جیت کے آیا ہے۔ وہ اس لیے اپنے لوگوں نے اس کو جتوایا تھا کہ وہ اپنے محلے کے کام کرے گا، ان کی داد رسی کرے گا۔ تو جب بلدیاتی نمائندوں کو یہ فنڈ ہی نہیں دیں گے تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ آج میرے بلدیاتی نمائندے جو میرے بھائی تھے، جو میرے ساتھی ہیں، خدا کی قسم وہ حلقوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ میری طرف ان سب نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے، مگر وہ کہاں سے کریں؟ ہمارے جو قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں جتنے بھی ممبر ہیں، جب ہم لوگ آئے اور آنے کے بعد میرے خیال سے 1.5 سال تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی غالباً، اس کے بعد جو ہے یہ نام نہاد 11 ٹیموں کا ایک ٹولہ آیا جس نے کہا کہ جی عمران خان چور ہے، ڈاکو ہے، ہم اس ملک کو خوشحال کریں گے، اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور وہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد جو ظلم ہمارے غریب لوگوں پہ کیا وہ آپ کے اوپر گزر رہا ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ نہیں۔ آج مہنگائی کی یہ کنڈیشن ہے کہ بجلی کا بل بھرنے سے ہم قاصر ہیں، ہمارے میٹر کٹ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے آٹا خریدنے سے قاصر ہیں، 8,000 روپے من لگا ہوا ہے اور ہر مشکل ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ نہ ہماری گلیاں بن رہی ہیں، نہ ہماری نالیاں بن رہی ہیں، نہ ہماری سیوریج لائن ہے اور نہ ہمارے پانی کے کوئی کام ہو رہے ہیں۔ اور وہ یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو اوپر قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک ان کے منہ سے ایک بات تک نہیں نکلی کہ یہ بلدیاتی نمائندے پورے ایریا میں موجود ہیں اور ہزاروں کے حساب سے موجود ہیں اور ان کو فنڈ دیا جائے۔ مگر یہ ہم نے محسوس کر لیا ہے کہ یہ ہمیں فنڈ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ وہ اس لیے فنڈ نہیں دیں گے کہ اگر آپ کے کام ہم بلدیاتی نمائندوں کو یہ فنڈ دے دیں، آپ کے کام، آپ کی گلیاں، آپ کے محلے گلیاں تو کیا، آپ کو بلدیاتی نمائندوں کو اپنے گاؤں میں جو بیمار ہے آپ کو ان کی بیماریوں کا بھی علم ہوتا ہے، مگر یہ اس لیے آپ کو فنڈ نہیں دیتے ہیں کہ آپ اگر ان کے کام
ہم کر دیں گے، ان کے محلے ان کی گلیاں پکی ہو جائیں گی تو ان کی بیٹھکیں بند ہو جائیں گی. اور یہ اپنی بیٹھکیں کبھی نہیں بند کرتے ہیں، یہ اپنی ضرورت کو کبھی بھی نہیں ختم کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ہمیں فنڈ دیں گے آپ کے کام ہم آپ کی دلیز پہ کریں گے. جب آپ کی دلیز پہ کریں گے تو میرے خیال سے ان کی بیٹھکیں بند ہو جائیں گی. تو اس سلسلے میں انہوں نے پورے پاکستان کو بلکہ پورے خیبر پختونخوا کو مفلوج کیا ہوا ہے. تو اس احتجاج کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ عرصہ 2.5 سال میں ایسا کوئی دروازہ نہیں ہے جو ہم نے نہیں بجایا، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ہم نے احتجاج نہیں کیا، مگر یہ بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ نہیں دیتے ہیں. تو یہ تو ہوگی بلدیات کے حوالے سے بات. اب میں یہ PK 38 پہ کیوں آیا ہوں یہ بھی آپ کو بتاؤں. میرا جو ایریا ہے گانیاں، چٹی گٹی، لانگا فیسبانیاں، جو میری شان ہے، جو میری آن ہے، جو میری جان ہے اور جو میرا فخر ہے. آج عرصہ 25 سال سے جہاں میں تو کیا ہمارے جتنے بزرگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کافی سارے، یہ جن پارٹیوں کا ہم ساتھ دیتے ہیں اور خاص طور پہ ہم نے نون لیگ کا ساتھ دیا، ساری زندگی ہم نے نون لیگ کا ساتھ دیا، مگر نون لیگ نے جتنے دھوکے ہمارے اس گاؤں کے ساتھ کیے، جتنی میں بولتا ہوں ہر قسم کا فراڈ اور دھوکہ ان لوگوں نے ہمارے گاؤں کے ساتھ اور میری ویسی کے ساتھ کیا، شاید اتنا دوسروں نے نہیں کیا. حتیٰ کہ جو جن کی ہم 20 سال سے مخالفت کرتے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے گاؤں میں آ کے نشانیاں لگائی ہیں، مگر ہماری جماعت نے ایک نشانی نہیں لگائی ہے. ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو چھوٹا پل بنا کے دیں گے. آپ کے سامنے میں نے اپنی گاڑی کے چھوٹا پل جو ہمارے بچے روڈ کے اوپر سے چل کے آتے ہیں، مہینے میں ہم ایک بچہ اٹھاتے ہیں، 2 ماہ میں ایک بچہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں. اس کا معاملات میں نے پورا سروے کروا کے سب کچھ کر کے اوپر پہنچایا، مگر آج تک ہمارا راستہ نہیں بنا. اس کے بعد گیس پہ آئے تھے. یہ چٹی گٹی گانیاں ایک ایسا گاؤں ہے جس نے آج تک میرے خیال سے جب سے میں سیاست میں آؤں 2005 سے لے کے آج تک تو میں مکمل اس میدان میں ہوں، اس ٹائم سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ وعدے کر رہے ہیں اور مگر کام کوئی بھی نہیں ہے. یہاں سے گیس لے جا کے ڈوڈیال کو دے دی، یہاں سے گیس لے جا کے پیرا کے پانڈے کو دے دی، یہاں سے گیس لے جا کے بفا کو دے دی، یہاں سے گیس لے جا کے مونگڑ مشیپول کو دے دی. اور اس بات پہ خدا کی قسم ہم خفا نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا اپنے گاؤں، ہمارے اپنے علاقے، ان کو گیس ملنی چاہیے، ہر سہولت ملنی چاہیے. مگر چٹی گٹی گانیاں، لانگا فیسبانیاں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، ایسا کون سا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور صرف یہی ہے، نہ ہم آپ کی چائے پیتے ہیں، نہ ہم آپ کے بسکٹ کھاتے ہیں، نہ ہم آپ سے کچھ چیز مانگتے ہیں. ہم مانگتے ہیں تو صرف اپنے علاقے کے ترقیاتی کام، اور آپ ہمیں وہ بھی نہیں دیتے ہیں. تو ایسی نون لیگ کو میں خیر آباد کہتا ہوں، اور میں اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے گاؤں سے ان کے لیے دروازے بند کر دیں. یہ کیپٹن صاحب جب بھی آتے ہیں ہمیں لولی پاپ دے کے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اس دن ہمارے گاؤں میں آئے ایک جرگہ تھا تو میں نے ان سے کہا کیپٹن صاحب یہ ہمارے ایریا کی گیس کہاں ہے، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ کو یہ روڈ بنا کے دیں گے، پل ہم 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہاں سے اپنے بچے اٹھاتے ہیں. تو آپ نے مجھے انجینئر دیے، سب کچھ کیا کہ جائیں ہم جاتے وہاں سے آپ انجینئر. اس نے سروے کروائے، سب کچھ کروائے، اور آج سے 20 دن پہلے 25 دن پہلے اس نے صاف لفظوں میں میرے گاؤں کے اندر جرگہ تھا، اس نے بولا امجد ہم آپ کو نہ بھی حالات خراب ہے، نہ ہم آپ کو گیس دے سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو بجلی دے سکتے ہیں. تو گیس اور بجلی آپ ہمیں نہیں دے سکتے ہیں، ہماری گلیاں آپ نہیں بنا سکتے ہیں، ہمارے دکھوں کا ازالہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کیپٹن صاحب خدا کی قسم ہم آپ کو ووٹ دینے سے انکار کرتے ہیں اور سرعام انکار کرتے ہیں. پہلے تو بات تھی میری جہاں تک یونین کونسل میں آئی تھا جو ہمارے یونین BC ہے چٹی گٹی گانیاں لانگا فیسبانیاں کی، اور اس کے بعد جب میں ابھی اس سیٹ پہ داخلہ کروا کے PK 38 پہ باہر گیا ہوں، حلقوں میں گھومتا ہوں تو حلقوں کے لوگوں سے ملا ہوں. خدا کی قسم اسی طرح ہماری پوری پکھلی کھنڈر بنا ہوا ہے، اس میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی خوشحالی نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں اپنے علاقے کے جتنے بھی لوگ اور ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں کہ ابھی وہ پھر جھوٹی لسٹیں بنائیں گے، پھر آپ کو بولیں گے کہ آپ کا یہ 4 کروڑ ہو گیا، 6 کروڑ ہو گیا، 8 کروڑ ہو گیا، اور آپ جو ہے انشاءاللہ بیغم ہو ووٹ ہمیں دیں، ہم آپ کے کام کریں گے. تو اب ہم ان کے جھانسے میں قطعاً نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جب ان کو ہمارے بچوں کی فکر نہیں، ہماری بلدیاتی نمائندوں کی چیئرمینوں کی فکر نہیں، ہمارے یوتھ کونسلروں کی فکر نہیں، ہمارے کسان کونسلروں کی فکر نہیں، تو ہم ان کی فکر اگر کرتے ہیں تو پھر ہم بولتے ہیں، میں بہت کہتا ہوں کہ ہم سے بڑا بد نصیب. اور میں اب کیا کہوں، ایسے لفظ میں یہاں پہ یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو برے لگے. بہرحال میں سختی سے اپنے ان دوستوں کو کہتا ہوں کہ ان ظالموں کے سامنے کھڑا ہو جائیں. آپ کی عزت سے ہمیں ان کی عزت پیاری نہیں ہے، آپ کا کونسلر کی عزت نہیں ہے، ناظم کی عزت نہیں ہے، کسان کونسلر کی عزت نہیں ہے. تو کیپٹن صاحب ہم آپ کی عزت کرنے سے قاصر ہیں. آج کے بعد ہم یہ عہد کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں آپس میں کہ انشاءاللہ ہم آپ کا سامنا کریں گے. اور اب جب ہمارے ایریا میں بات کی پہلے تو میری بھی سی کی، اب میں نے جب جا کے دیکھا ہے کہ پورے PK 38 کے جتنے بھی ہمارے گاؤں ہیں، جتنے بھی روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ وہاں پہ پانی کا کوئی معاملات ہے، تو پورا
منظر پیش کر رہا ہے. تو اب میں انشاءاللہ اپنے PK38 کے ہر کونے تک جاؤں گا اور انشاءاللہ اب PK38 کے ہر کونے کی بات کروں گا. بات کرنے سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. ووٹ ہمارے اپنے ہیں, ہم جس کو دیں سو دیں. کیپٹن صاحب آپ کے لیے انشاءاللہ میں اپنے ایریا کو 9 ایریا بناؤں گا, کیونکہ آپ نے ہمیں جتنا ذلیل کیا ہے, جتنا خوار کیا ہے, کبھی آپ نے ہمارے بلدیاتی نمائندوں کے بارے میں بات نہیں کی. کبھی کسی قومی اسمبلی کے ممبر نے اور صوبائی اسمبلی کے ممبر نے ہمارے حقوق کے بارے میں بات نہیں کی, کیونکہ ہمیں ہمارے حقوق مل جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے حق آپ کی دلیس پہ ملتے ہیں. تو جب آپ کی دلیس پہ حق اور آپ کا حقوق روکنے کے لیے سامنے کھڑے ہیں تو میں خدا را آپ سے اپیل کرتا ہوں, آپ سب سامنے کھڑے ہو جائیں گے, اس دفعہ ان کا مقابلہ کریں. ہم ان کا مقابلہ اس پرچی سے ہی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس نہ وہ طاقت ہے, نہ وہ دولت ہے, نہ وہ شہرت ہے. ہمارے پاس ان سے بدلہ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ایک ہی راستہ ہے. اس ووٹ کی پرچی کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں, اور اگر یہ پرچی صحیح جگہ پہ استعمال ہو گئی تو انشاءاللہ ان کی یاراداری اور ان کی بیٹھکیں بھی بند ہوں گی, اور انشاءاللہ ہمارے علاقے میں خوشحالی کا کام بھی ہوگا. تو میں آج اپنے اس جرگہ کے سامنے اور سب کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ PK38 میں جہاں تک میرا ایریا آتا ہے میں جاؤں گا. اگر اللہ نے مجھے کامیاب کیا تو خدا کی قسم جس طرح اپنی VC کا میں خیال رکھتا ہوں اسی طرح پورے PK38 کا بھی خیال رکھوں گا. اب یہ میری ذمہ داری ہے. تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں, جتنے بھی میرے دوست, جتنے بھی میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے, اپنے ان بچوں کی عزت کے لیے, میں تو اپنی کشتیاں جلا کے آ گیا ہوں. 2-4 دن پہلے میرے پاس مسلم لیگ نون کے کچھ دوست آئے رات کو مجھ سے ملنے کے لیے کہ امجد بھائی آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, کچھ بات کرتے ہیں, آپ ہم سے ناراض ہیں. تو میں نے بولا سر بات یہ ہے کہ بات کرتے کرتے تو ہمیں 25 سال ہو گئے. 25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کی باتیں سن رہے ہیں اور آپ کے جو یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. آج تک کوئی وعدہ آپ نے سچ نہیں کیا. اب ایسا ہے کہ کیپٹن صاحب میں جس کشتی پہ دریا میں آیا تھا وہ دریا میں نے پار کر کے اور وہ کشتی کو وہاں پہ کھڑا کیا اور ساتھ میں ایک پیٹرول کی بوتل بھی لے کے آیا تھا, اور وہ پیٹرول کی بوتل میں نے اس کشتی کو اوپر ڈال کے اس کو جلا چکا ہوں. اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر میں واپس جاؤں گا تو مجھے میرے لوگ, میرے بزرگ, میرے گاؤں کے لوگ مجھے واپس بٹھائیں گے اور میرے ساتھ جو بھی معاملات ہوگا وہ میرے گاؤں کے لوگ میرا فیصلہ کریں گے. اب میرا ذاتی فیصلہ کوئی نہیں ہے, میں اپنے گاؤں کے لیے نہیں, اب PK38 کے لیے کھڑا ہوں. PK38 کی ہر گلی پہ بولوں گا, ہر معاملات پہ بولوں گا, اور انشاءاللہ آپ کا ناظم, پہلے میں ناظم تھا تو پھر بھی میں آپ کا خادم تھا. اگر اللہ نے مجھے اس سیٹ دی اور اس سیٹ پہ میں نے کامیابی کی تو خدا کی قسم آپ کا ناظم نہیں, آپ کا MPA MNA نہیں, آپ کا خادم اور آپ کا نوکر بن کے آپ کے کام کروں گا. اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے اگر موقع دیا تو ہر گلی تک جاؤں گا, ہر محلے تک جاؤں گا. جہاں تک میری رسائی نہ ہو سکے, جہاں تک میری پہنچ نہ ہو سکے, میں انشاءاللہ اپنا منشور اور اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو وہاں تک پہنچاؤں گا, ہر گھر تک اپنی آواز پہنچاؤں گا کہ اس دفعہ خدا را اپنی پکڑی کے ساتھ کھڑے ہو جائے. چھوڑ دیں ان ظالموں کو. یہ آپ کو خدا کی قسم ایک آٹے کی بوری بھی دینا پسند نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب یہ ہماری حکومت وفاق میں آئی مسلم لیگ نون کی تو انہوں نے آٹا دینا شروع کیا. آپ یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہر حلقے سے بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس کے لیے بھی خدا کی قسم ہر جدوجہد کی اور میری VC پوری گواہ ہے. باقی میرے کسی چیئرمین کو نہیں دیا. میں آٹا لے کے آتا تھا مگر مسلم لیگ نون کا نہیں, اپنی جیب سے 10-15 ہزار روپے خرچ کر کے اندر سے گاڑی نکلواتا تھا, اور میں نے اپنی پوری VC کو 1640 روپے من یہاں پہ لا کے آٹا پہنچایا ہے. ایک میرے علاوہ یہ نادر بھائی گواہ ہے, کسی شخص کو, کسی چیئرمین کو پکلی میں اگر انہوں نے آٹا دیو, یہاں سے سارا آٹا لوڈ کرتے اور کالا ڈھاکہ لے کے جاتے. یہاں پہ لوگ بستے ہی نہیں ہیں, یہاں پہ تو بھیڑ بکریاں بستی ہیں. انہوں نے ہمیں کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی, کسی قسم کا کوئی ہمیں سہارا نہیں دیا. آج ہمارے گاؤں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, خدا را آپ سب کھڑے ہو جائیں. جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے حقوق کوئی چھین ہی نہیں سکتا. یہ ایک کیپٹن صاحب تو کیا ایسے 10 بھی آ جائے تو انشاءاللہ ہم سے ہمارا ووٹ زبردستی نہیں لے سکتا ہے. آپ سب کھڑے ہوئے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں, انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر مجھے سیٹوں کی لالچ ہوتی یا میں سیٹوں پہ راج کرنے کے لیے آتا تو خدا کی قسم کسان کونسلر بھی اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا ہے. میں نے تو ناظم کی سیٹ چھوڑی ہے. ناظم کی سیٹ اس لیے چھوڑی ہے کہ میں یہاں پہ یاراداری کرنے کے لیے نہیں, یہاں پہ میں بدماشی کرنے کے لیے نہیں, یہاں پہ میں خالصتاً آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا. مگر یہ کہتے ہیں کہ بلدیات کو ہم فنڈ نہیں دیں گے,
हम देंगे तो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के नुमाइंदों को देंगे। तो इंशाअल्लाह इस मैदान में भी हम आपके पीछे आएंगे और आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँगा, वहाँ पे जाके बोलूँगा और अपने हक और आपके हक उनसे छीन के लाऊँगा। ये मेरा वादा है। अगर मुझसे कोई गलत बात हुई हो, किसी किस्म की कोई नाचाकी में, तो मैं आप सबसे मादद करता हूँ। आप सब यहाँ पे आए, आपका मैं दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई भी मेरा भाई यहाँ से जाएगा नहीं, यहाँ पे आपके लिए सबके लिए हल्का फुल्का चाय का बंदोबस्त है, इंशाअल्लाह पिएंगे और जाएंगे। और आप मुझसे सब मिलके वादा करें कि हम इंशाअल्लाह अपने मजलूम भाई के साथ खड़े हैं, मजलूम और बेसहारा लोगों के साथ खड़े हैं। हमारे इलाके में जो तरक्की नहीं है, हमारे रोड नहीं है, हमारी गैस नहीं है, हमारी बिजली नहीं है, तो ये ऐड करें कि हम अपने गाँव के साथ खड़े होकर, हर इलाके के साथ PK 38 के साथ इंशाअल्लाह खड़े होकर उसकी महरूमियों का खात्मा भी करवाएंगे और इंशाअल्लाह अपनी इस आवाज़ को हर जगह तक पहुँचाएंगे मजलूम के लिए कि मजलूम आज पिस रहा है, इसकी आवाज़ उठाएंगे। तो इंशाअल्लाह आपका वादा है, हम सब इकट्ठे हैं। नारा तकबीर। इंशाअल्लाह मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझसे फिर मैं माजरत करता हूँ, अगर मुझसे कोई गलत बात हुई हो तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। PK 38 पे इंशाअल्लाह मैं हर घर तक पहुँचूँगा, हर घर तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा और उसके बाद जो अल्लाह करेगा वही होगा। मगर इस मैदान में मैं इनका पीछा करूँगा, मैं मर भी जाऊँ तो इनका पीछा करूँगा, नहीं छोड़ूंगा उस टाइम तक जिस टाइम तक ये हमारे बल्दियात को बहाल नहीं करते और हमारे हकूक़ हमें देते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। शुक्रिया।